یہ آپ کا کام تھا. آپ نے ہمارے بچوں کو وہاں مرنے دیا, آپ نے انہیں جانے سے نہیں روکا, وہاں پر آپ نے وہاں پہ ڈسپلن لاگو نہیں کیا. یہ حکومت کی ناکامی ہے, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ حکومت وقت بھی اسی پگڈنڈی پر پھنس جائے کہ جہاں سے نہ واپسی کا رستہ ہو نہ آگے کا رستہ ہو, ان مری والوں کی طرح وہاں پہ سٹک ہو جائے جہاں پہ صرف اوپر سے طوفان آتے ہیں, نہ آگے کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے جا سکتا ہے. اس سے پہلے حکومت وقت کو چاہیے. اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد. مری میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر تو الفاظ نہیں ہیں کہ وہ ادا کیے جا سکیں. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کون دیکھ سکتا ہے ہنستے بستے گھروں کو جڑتے ہوئے. اور بڑی ایک دکھ بھری بات یہ ہے کہ پرسوں کی بات ہے, میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ناشتے پہ, تو مری کا ذکر چڑھا اور کزن کہنے لگا کزن نے بات ایسے شروع کی کہ کہتا ہے کہ میرا یہ پہلا موقع ہے زندگی میں کہ میں اس قدر کسی جنازے پہ کام پاؤں, کہ میں نے 5 جنازے انٹر ہوتے ہوئے دیکھے جنازہ گاہ میں, ایک ہی گھر کے لختے جگر. اور بس اتنا ہی اس نے ذکر کیا تو پہلے تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا تم کیسے جنازے پہ گئے ہوئے تھے؟ تو کہنے لگا آپ کو نہیں پتا ویس بھائی وہ فلاں کے اس طرح ہمارے رشتہ دار تھے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیں موت اور تکلیف ہمارے کتنے قریب ہوتی ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کہ وہ جو فیملی جو وائرل ہوئی ہے, وہ جو ایک ہی فیملی راولپنڈی کی تھی, وہ جو ایک ہی فیملی کے سارے افراد بچے وغیرہ سب وفات پا گئے. دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی آر ریلیٹیوز. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اصل میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہم الزام تو دے دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو یوں کرنا چاہیے تھا, عوام کو یوں کرنا چاہیے تھا, جانا ہی نہیں چاہیے تھا, انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت تھی. کوئی کہہ دیتا ہے یوں تھا, کوئی کہے گا وہ تھا. لیکن یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو ایسے موقع پہ وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ حکومتوں کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن ضرور لینے چاہیے, آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جب انٹرنیشنل پریشر آتا ہے تو مری جانے والے سارے راستے بند ہوتے ہیں. کہ آل دو وی بلانگ فرام دیئر, تو ہمیں بھی شناختی کارڈ دکھانا پڑا کہ جس کے اندر وہ مری کا ہمارا ایڈریس تھا. پھر بڑی مشکل سے انہوں نے جانا دیا کہ یہ لوکلز ہیں, یہ جا سکتے ہیں. لیکن ادروائز دے ور ناٹ لیٹنگ اینی ون گو. تو اگر مری کے سیزن میں 2-3 سال 2-2.5 سال انہوں نے وہ پورا مری بند رکھا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ایک انٹرنیشنل آفت تھی, انٹرنیشنل اس کے ایک ماحول بنا ہوا تھا. تو آپ نے بڑی یس مین بن کے آپ نے مری بند کر دیا, سیل کر دیا, سب کچھ کر دیا. لیکن آپ کی اپنی ساری موجود تھی, ساری وہ فور کاسٹ موجود تھی کہ یہ سنو فال ہو سکتی ہے, سنو سٹارم آ سکتا ہے. اس میں آپ نے راستے بند نہیں کیے. اس میں آپ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی داخل ہو چکی ہے, اتنے ہزار گاڑی داخل ہو چکی ہے, اتنے ہزار گاڑی داخل ہو چکی ہے. اس میں آپ کی کدھر گئی وہ ساری مینجمنٹ؟ ہمارے پاس سارے ادارے موجود ہیں, ویدر فور کاسٹ کے ادارے موجود ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہے. ان سب کا کام بنتا تھا کہ اس ڈسپلن کو انفورس کرتے وہاں پہ. اور پہاڑوں میں تو ہوتا بھی ایسے کہ آپ ایک دفعہ انٹر ہو جاتے ہیں, یو ہیو نو ویئر ٹو گو. وہ ایک ایکسپریس وے اب تھوڑی سی کھلی روڈ بن گئی ہے, ادروائز تو وہ بالکل ایسے پگڈنڈی سی ہوتی ہے, اسی کے اوپر سے گاڑی کو گزارنا ہوتا ہے. اور دیر از نو وے ٹو ٹرن بیک, دیر از نو وے ٹو گو سائڈ ویز. اس طرف پہاڑ ہوتا ہے اور نیچے کھائی ہوتی ہے. وہ جو گاڑی اس کیو میں ہے وہ وہیں پہ رہے گی, وہ اگر اگلی گاڑی چلے گی تو وہ آگے جائے گی.
there is no way to go. اور اگر اس طرح کی کسی سچویشن میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی ٹرک رستے میں خراب ہو جاتا ہے, کسی کا رستہ بند ہو جاتا ہے, تو there is no way to handle it. اس کے لیے تو اب آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں وہاں پہ سیزن میں انٹر ہوتی ہیں, تو کیوں نہیں آپ کے وہاں پہ ہیلی کاپٹر سروس کیوں نہیں ہوتی, آپ کی ہیلی کاپٹر ایمبولینس کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں پہ آرمی کی چھاونی موجود ہے, وہاں پہ سول ادارے ہر طرح کے موجود ہیں, وہاں پہ پہلے سے یہ سارے انتظامات کیوں نہیں ہیں کہ پرابلم کے کیس میں ایسے ہوگا, اس طرح سے ایئر ایمبولینس آئے گی, اس طریقے سے مریضوں کو ہینڈل کیا جائے گا, اللہ نہ کرے رستے بند ہو گئے, برف باری زیادہ ہوگی تو ایسے کریں گے. کوئی مینجمنٹ نہیں. ہمیں پتہ ہے ہر 3-4 سال کے بعد اس طرح سے برف باری زیادہ ہو جاتی ہے, یا تو کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو پھر پتہ ہو, پھر کہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی, کبھی ہوئی نہیں. تو ہم کدھر کس ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا حکمران نعرہ لگاتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. ریاست مدینہ کون سی تھی؟ کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر سے پوچھا جائے گا. اور یہ کتوں جیسے بھی نہیں لگے تم لوگوں کو. وہ جس کے گھر کے پھول تھے, جن کا پورا خاندان تباہ ہو گیا, ان کی حیثیت کتوں کے برابر بھی نہیں لگی تم لوگوں کو. تمہارے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں تھی وہاں پہ, کوئی شرم تم لوگوں کو نہیں آئی. منہ بند کرانے کے لیے اعلان کر دیتے ہو کہ 8-8 لاکھ روپے دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کے بعد اگلی گلی میں پھر وہی واقعہ ہو جاتا ہے. حکمرانی مانگنا آسان ہے, اور اللہ دے بھی دیتا ہے مانگنے والوں کو, لیکن اس کو نبھانا آسان نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کیا سمجھا کہ میں نے قبر کے اوپر سر جھکا دیا تو مجھے یہ حکمرانی مل گئی, پیروں نے دے دی نعوذ باللہ. اب دیکھ لیں حوالے کر دیے گئے ہیں. ہمارے بچے مر گئے, کسی کو شرم نہیں آئی. ہمارے بہنیں بیٹیاں وہاں سڑکوں کے اوپر خوار ہو گئیں, کسی کو شرم نہیں آئی. مری والوں کو آپ لاکھ الزام دیتے ہیں, بالکل صحیح دے رہے ہیں, لیکن جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے, وہاں درندے راج کرتے ہیں. اب وہاں پہ ہونے والے واقعات اور وہاں کے لوگوں کے رویے کو لاکھ کوسیں, لیکن وہاں پہ ڈسپلن امپلیمنٹ کرنا کس کا کام تھا؟ جب قانون نہیں ہوتا, حکومت وقت سوئی ہوتی ہے, اور حکمران اپنے مزوں میں لگے ہوتے ہیں اور اپنی کرسی پکی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں, تو پھر کس کو آزادی ہوتی ہے؟ حفیظ جلندری نے ویسے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ کس کو آزادی ہے؟ شیروں کو آزادی ہے. آزادی کے پابند رہیں, جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں, کھائیں پیئیں آنند رہیں. اور کس کو آزادی ہے؟ سانپوں کو آزادی ہے ہر بستے گھر میں بسنے کی, اور عادت بھی ہے ڈسنے کی. اور آزادی کس کو ہے؟ شاہین کو بھی بڑی آزادی ہے کہ آزادی سے پرواز کرے, ننھی منی چڑیوں پر جب چاہے مشق ناز کرے. کس نے روکنا تھا ان سانپوں کو؟ کس نے روکنا تھا ان بھیڑیوں کو؟ یہ آپ کا کام تھا. آپ نے ہمارے بچوں کو وہاں مرنے دیا, آپ نے انہیں جانے سے نہیں روکا, وہاں پر آپ نے وہاں پہ ڈسپلن لاگو نہیں کیا. یہ حکومت کی ناکامی ہے. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ حکومت وقت بھی اسی پگڈنڈی پر پھنس جائے کہ جہاں سے نہ واپسی کا رستہ ہو نہ آگے کا رستہ ہو, ان مری والوں کی طرح وہاں پہ سٹک ہو جائے جہاں پہ صرف اوپر سے طوفان آتے ہیں, نہ آگے کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے جا سکتا ہے. اس سے پہلے حکومت وقت کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کرے. اور حکمران, اس کی ذات بہت اہم ہوتی ہے, اس کا ذاتی کردار بہت اہم ہوتا ہے. اگر وہ حکمران اپنی حکومت کا آغاز چوکھٹوں پر سر رکھنے سے کرے گا, قبروں کے آگے اپنی پیشانی کو جھکائے گا, اور پھر توبہ بھی نہیں کرے گا, سینہ زوری کرے گا, تو پھر یہی ہوگا. پھر ہمارے بچے مریں گے, پھر ہماری مائیں مریں گی, پھر ہمارے نوجوانوں کے پورے خاندان تباہ ہوں گے. اور اس کا قصور حکمران ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جب ہم میں سے کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں, جب شرک عام ہوتا ہے, جب سود کا چال چلن ہوتا ہے, حکمران قبروں پر سجدے کرتے ہیں,
اپنی پیشانی کو چوکھٹوں پر جھکاتے ہیں اللہ کے آگے جھکانے کے بجائے، تو پھر وہ والا عذاب آتا ہے، وہ والی مصیبت آتی ہے کہ اس میں معصوم بچوں کا قصور نہیں ہوتا، ان عورتوں کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان نوجوانوں کا قصور نہیں ہوتا۔ لیکن وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے کہ پھر وہ ہر کسی کو بیچ میں رگڑ دیتا ہے۔ اب حکمرانوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہم وہ دیکھ چکے ہیں وقت کہ جب حکمرانوں نے اللہ کی طرف سے ان اشاروں، ملنے والے اشاروں کا دھیان نہیں کیا، پھر گلی گلی میں ہمارے بچے مرے، ان کے تو نہیں مرے، ہمارے بچے مرے، گلی گلی میں ہمارے نوجوانوں نے شہادتیں دی، 1 لاکھ کے قریب جو آفیشل فگرز ہیں ہمارے گلی کوچوں میں شہادتیں ہو گئیں۔ کیوں؟ حکمرانوں نے بہت دیر کر دی تھی، اور عوام نے بھی بہت دیر کر دی تھی، اور عوام نے بھی وہ رستہ اپنایا جو اس کو نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ جب ایسے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر ایک ایسا ڈیڈ لاک کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہ آپ عوام کو سمجھا سکتے ہیں نہ آپ حکمران کو سمجھا سکتے۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ سب سے پہلے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو عمل ان سے ہوئے، جیسے سب کے سامنے وہ عمل کیا ویسے سب کے سامنے اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے، جو لوگ آپ کے حمایتی ہیں وہ آپ کی جھوٹی حمایتیں نہ کرتے رہے۔ اور عوام کا بھی کام بنتا ہے کہ اس رستے پہ جانے کے بجائے جو رستہ فتنے والا ہے، جو رستہ توڑ پھوڑ والا ہے، جو رستہ تباہی والا ہے، اس کے اوپر جانے کے بجائے اللہ سے استغفار شروع کریں۔ حکمران کو آپ نے نہیں بدلنا، آپ نہیں بدل سکتے، آپ نے حکمران کے خلاف اٹھنا نہیں ہے، لیکن آپ انڈیویجول توبہ شروع کر دیں، میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ شروع کر دیں، یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے شرک ہو جاتا ہے، ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب سود میں انوالو ہیں، ہم سب ایسے لوگوں کو چن کر سامنے لاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے، یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب وہ تیرا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ جو لوگ اس مری کے سہانے میں اپنے تیرے پاس آ گئے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان ماؤں، بچوں، بہنوں، جوانوں، بوڑھوں، یا اللہ جو بھی لوگ وہاں پر تکلیف کا شکار ہوئے، یا اللہ ان سے درگزر فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو، عام و خاص ہر ایک کو یا اللہ معاف فرما۔ آئیں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ظالموں میں سے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم سے درگزر نہیں فرمائے گا، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس سے پہلے کہ تیری طرف سے کوئی بڑا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، یا اللہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی تکلیف ہمارے اوپر آ جائے کہ جس سے پھر ہمارے لیے توبہ کا اور بچنے کا بھی راستہ نہ ہو، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما۔ اور آئیں پوری قوم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، یا اللہ ہم سے ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، شرک ہو جاتا ہے، یا اللہ انجانے میں ہو جاتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ان سب جو لوگ وفات پا گئے سانحے میں، یا ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین یا مجیب السائلین۔